کرتے ہیں پارٹ 3 کا آغاز۔ توڑتے قدموں کی زنجیر، جہاں سے ہم نے کہانی چھوڑی تھی۔ ہیں سچی؟ ہائے اللہ یار تو مجھے لے جانا۔ کل میں نے اماں سے پوچھا تھا، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چہ کر بتا رہی تھی، پر تمہارا وہ فضول منگیتر، اس نے تو تمہیں کھا جانا ہے۔ گلشن نے ایک اور الجھن سامنے رکھی۔ ارے چھوڑ اسے، اس بونگے سے کیا پوچھنا، بھاڑ میں کیا منگیتر۔ دیکھ گلشن، مجھے تو پتا نہیں کیوں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ منگنی بہت جلدی ٹوٹنے والی ہے۔ وہ برے برے منہ بناتی اسے اپنی اعلیٰ اور رفع سوچ سے آگاہ کر رہی تھی۔ فضول بکو مت، منگنی ہے، مذاق نہیں۔ گلشن اس کے اتنے ڈیٹ ہونے پر افسوس ہی کر سکتی تھی۔ ہائے تم منگنی ہی ہے، کون سا نکاح ہے، اور تو کب سے اس کی طرفداری کرنے لگی؟ تجھے تو ویسے بھی وہ زہر لگتا تھا، لٹ مار انداز میں کہتی وہ ہنسی۔ ہاں میری اس سے نفرت بجا ہے، پر یار تمہارا رشتہ ہے اس سے، تم ایسی باتیں مت کیا کرو۔ وہ واقعی پریشان ہوئی تھی۔ اچھا مجھے تو جو لگا بس وہی کہا ہے۔ کل اس کی امی آئی تھی۔ گل وہ کچھ نہیں کماتا، میں کیسے ایسے شخص کے ساتھ پوری زندگی گزاروں؟ اس کی مسکراہٹ اب کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کیا آنٹی آئی تھی؟ کیا کرنے؟ گلشن تو سب بھول کر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ خیر سے راحیلہ کی متوقع ساس کبھی بھی کسی اچھے کام کے لیے ان کے گھر نہیں آتی تھی۔ تو خوش ہے، میں تیری خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ کل بہت بڑا پھڈا ہوا، اماں کا بی ہائی ہو گیا، بات بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کی اماں چاہتی ہیں اگلے مہینے شادی ہو جائے اور سارا خرچہ ہم اٹھائیں، کیونکہ ہم لڑکی والے ہیں اور وہ کچھ کماتا نہیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہی شادی اور ولیمے کا سارا خرچہ اٹھا لیں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ یا خدا راحیلہ، اتنا بوجھ لاد کر گھوم رہی ہو اور بتایا ہی نہیں، تم کیا کرو گی اب؟ اگر اس سے شادی نہیں کرو گی تو کیا کرو گی راحیلہ؟ وہ فکر مندی سے بولی تو راحیلہ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جیسے کچھ مانگنا چاہ رہی ہو۔ کچھ تو بولو۔ گلشن خجل ہوئی۔ گل شانی، راحیلہ اتنا کہہ کر بلکنے لگی تھی۔ کیا؟ وہ جواب میں فی الحال اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اگر میں شاہ نواز سے محبت نہیں کرتی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی ہی کسی لڑکی کا حقدار ہے جو اسے دل و جان سے قبول کرے، اس کے گھر کو اپنا گھر بنائے اور اس کے ساتھ وفا کرے۔ میں نے تو بس اسے دھوکہ دیا ہے، اپنے ہی مطلب کے لیے اس کا استعمال کر رہی ہوں۔ میں راحیلہ کو منع نہیں کر سکتی، اور میں کس حق سے منع کروں گی، جبکہ میں نے کبھی شاہ نواز کو قبول کیا ہی نہیں تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، لیکن راحیلہ کے اس اچانک اقرار نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ دیکھو گل، میں تم سے کوئی چیز نہیں چھین سکتی۔ اگر میں نے تم سے کچھ طلب کیا تو اس لیے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ تمہیں شاہ نواز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میری اس بات سے تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، لیکن میری نیت تم سے کچھ چھیننے کی نہیں ہے۔ اگر تم شاہ نواز کو اپناتی ہو تو ہماری دوستی میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا، ہم ہمیشہ ایسے ہی سچے دوست رہیں گے۔ اور اگر تم اسے مجھے سونپتی ہو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے والدین کو منانا میرا اور امی کا کام ہے، تمہیں اس سب میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ راحیلہ کی باتوں پر غور کرتے کرتے نہ جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح بارش کی نوید لی آئی تھی۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ گلشن اور شاہ نواز آرگنائزیشن جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ گلشن اب تقریباً تیار ہو کر ناشتہ لگا رہی تھی۔ دسترخوان پر بیٹھے ناشتہ کرتے ہوئے تایا نے اس کے اترے ہوئے چہرے پر غور کیا تھا۔ اب تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، تمہاری مرضی پوری ہو رہی ہے، تایا نے نوالہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گڑبڑائی تھی، یعنی چہرے پر حقیقت اب عیاں ہونے لگی تھی۔ تایا کی اس بات پر شاہ نواز بھی اس طرف متوجہ ہوا۔ جی تایا، میں خوش تو ہوں۔ خیریت؟ آپ نے کیوں پوچھا؟ صدا کی زبان دراز گلشن آج بولتے ہوئے ہکلا رہی تھی۔ وہ خود بھی خود پر حیران ہوئی تھی۔ اچھے سے دوڑو، شاہ نواز کی بھی لاج رکھو، لاز میں جیتو یہ مقابلہ۔ وہ سنجیدہ لہجے میں اسے تنبیہ کر رہے تھے۔ آج کیوں پریشان ہو؟ آج کوئی ریس نہیں ہے، بس معمول کی ٹریننگ، ورزش وغیرہ ہی ہوگی۔ شاہ نواز اگنیشن میں چابی گھماتا بولا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سب کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اکتا کر بولی۔ اچھا سنبھل کر بیٹھا کرو۔ وہ بائک سٹارٹ کر کے تب تک سکون سے کھڑا رہتا تھا جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتی تھی، کیونکہ اسے بائک پر بیٹھنا آتا ہی نہیں تھا۔ کتنے منٹ وہ کبھی خود کو سنبھالتی تھی، کبھی اپنے دوپٹے کو، اور کوئی 5-10 منٹ میں وہ اسی طرح جتن کرنے کے بعد اسے بائک چلانے کا الٹیمیٹم دیتی تھی۔ ہاں تو سنبھل کر ہی بیٹھتی ہوں میں روز، وہ جل کر بولی۔ ہاں بالکل، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، ریس پر پاؤں رکھا اور بائک سناٹے بھرتی سارے منظر پیچھے چھوڑتی آگے بڑھ گئی۔ ارے چپ کر، یہ کھا، اور آج کل تو اپنی غذا کا خیال رکھا کر، اتنا دوڑنا پڑتا ہے، اتنی ورزش، یہ نہ ہو کہ بیمار ہو جاؤ۔ راحیلہ اس کے لیے دلیم لائی تھی جو اب وہ باقاعدہ اسے نوالے بنا کر کھلا رہی تھی۔ بس کرو یار، میرا پیٹ پھٹ جائے گا، وہ کراہتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھی نا، میں اسے کھلا رہی ہوں
और इसके नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे। रहीला ने प्लेट साइड पर रखी और इसे एक चिपत लगाई थी। अच्छा ना, सॉरी। हाय रहीला, आज तो शहरयार सर मुझे घूरे जा रहे थे, पता नहीं क्या वजह थी। गुलशन को याद आया तो फौरन उसे बताने लगी। हैं, हाय रब्बा, क्या पता तुझ पर लट्टू हो गया हो। एलो, फजूल कोई तुमसे बुलवाए। इतना अमीर आदमी है, इतना हैंडसम, और फिर इतनी लड़कियों में उसे मैं ही मिली। यार वो वैसी नजरें नहीं थी, वरना मैं खुद समझ जाती। वो जैसे आप किसी को जांचने में नहीं लगे होते, इस तरह देखते हैं वो मुझे। ऊपर सोच अंदाज में बोली, तो फिर हो सकता है कि वो तेरे अंदर छुपे हुनर को पहचान गए हों। वो इतने काबिल इंसान है, जरूर तेरी सलाहियत को पहचान गए होंगे। वो क्या सरैया कर रही थी? गुलशन महज मुस्कुरा कर रह गई। रहीला और इसके दरमियान पिछली मुलाकात पर होने वाली बातों का जिक्र नहीं हुआ था, और इस बात से ना ही इनकी दोस्ती में कोई फर्क आया था। अलबत्ता तन्हाई में गुलशन इस बात पर जरूर गौर कर रही थी, लेकिन इस एक बात का उसे यकीन हो चुका था कि रहीला के दिल में कोई चोर नहीं था। अगर होता तो वो कभी भी साफ साफ अपने दिल की बात इसके सामने जाहिर ना करती। उसे कोई भी और जज्बा इस दोस्ती से ज्यादा अजीज नहीं था। कल तैयार रहना, शाहनवाज को कोई काम है, वो हमें वहाँ छोड़ देगा। जब इसका काम खत्म होगा तो पिक कर लेगा। गुलशन ने सोचों से बाहर निकलकर उसे खुशखबरी सुनाई थी। अरे मैं तो कब से हूँ रेडी, तैयार। इससे पहले कि वो कुछ आगे बोलते, गुलशन ने तकिया उठाकर इसके मुंह पर रखा था। हाय हाय, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, एक नया मुल्क बन जाएगा यहाँ। एक गुल, बात सुनना, मेरी वो जो लगे होते हैं ना नया पाकिस्तान वाले, उन्हें बोलना यहाँ पर बना ले नया पाकिस्तान। इतना हसीन और बड़ा सा। वो लोग अगली सुबह ट्रेनिंग के लिए वहाँ मौजूद थे। रहीला तो एक एक कोने में जा जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और साथ ही मज़े मज़े के तबसरे भी कर रही थी। वहाँ पर हर तरह की लड़कियाँ आती थी, कोई सादा शलवार कमीज में तो कोई मॉडर्न तर्ज के चुस्त कपड़े पहने हुए। आई देखी ना गुलशन, हम तो ऐसे कपड़े पहन लें तो हमारे घर के मर्द हमारी बोटियाँ करके सीख कबाब बना लें। वो आंखें फाड़े एक लड़की को ट्रैक सूट में देख कर बोली, या खुदा रहीला, यहाँ तो बाज आ जाओ। वो शर्मिंदा सी दबी दबी आवाज में बोली, हाय देखी ना, एक तो मैं इसे हकीकत बता रही हूँ और ये है कि मुझे ही चुप करवा रही है। इसे बुरा लगा था। अच्छा सॉरी ना, तुम आओ यहाँ से बाहर, मैं तुम्हें कैंटीन से मजे की चीजें खिलाती हूँ। इससे कबल के वो कोई नया चुटकुला छोड़ती, गुलशन इसके बाजू पकड़े ऑडिटोरियम से बाहर ले आई। लेकिन शो में किस्मत, आगे से शहरयार अपने असिस्टेंट और बाकी इंतजामिया के लोगों के साथ बातें करता ऑडिटोरियम की जानिब ही आ रहा था। या इला, गुलशन लब दांत तले दबाए दहाई देने लगी। हाय मैं मर जावा। रहीला उसे देखते साथ ही बोली थी, ये इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। गुलशन ने मुड़कर इसके हैरान चेहरे की तरफ देखा। क्या हुआ? वो पूछे बगैर कैसे रह सकती थी। यार ये यहाँ क्या कर रहा है? वो शहरयार को देखते हुए बोली, ये यार, यही तो शहरयार सर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक। इतना कहना था कि रहीला को लगा इसके सर पर किसी ने बम धमाका कर दिया हो। दुत तेरे की, ये तो वही बंदा है जिससे मेरी बड़े मॉल में लड़ाई हो गई थी। अरे आगे से हट ही नहीं रहा था, और जब ऊंची आवाज में एक्सपोज बोला तो और बिगड़ गया। अजीबो गरीब नमूनों को भी इतनी गैरत मिली हुई है इस दुनिया में। वो तो बुरे बुरे मुंह बनाती इसे तनफन करती जा रही थी। क्या? गुलशन के तो 14 तबक रोशन हो गए। यार ये क्या तुमने गुल, किस आदमी के हत्थे चढ़ गई हो? मेरी मासूम सहेली। वो बिल्कुल करीब आ गया था, इतना कि इनकी गुफ्तगू गौर से सुन सकता था। शाअल्लाह, गुलशन इसके अलावा कह भी क्या सकती थी? अल्लाह करे ये मुझे पहचान न सके। रहीला आंखें मूंदे दुआएं करने लगी। ओह इंटरेस्टिंग, कैसी हैं आप दोनों? आखिर में वो खुल के मुस्कुराया। जी? गुलशन के मारे खौफ और शर्मिंदगी के कुछ समझ ना आई। वो हंसी। कैसे हैं सर जी आप? रहीला की भतीसी बाहर निकली थी। गुलशन बेहोश होते होते बची। शहरयार के साथ बाकी अफराद भी इन दोनों के होंठ चेहरे देखकर मुस्कुराए थे। अल्लाह जी, सर जी, आप तो आज तक वैसे के वैसे हैं। एक और चुटकुला छोड़ती रहीला गुलशन को जहर लग रही थी। गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो पहली मरतबा गुलशन के सामने यूं हंसा था। वो मुतहैयर से उसे देखे गई। सच शुक्र कि इसको कुछ भी बुरा नहीं लगा था, ना ही उसे रहीला को देखकर गुस्सा आया था। रहीला ने मुस्कुराकर सर को कम दिया। वेरी गुड जी, वेरी वेरी गुड। रहीला के मुंह में इस वक्त जितनी भी अंग्रेजी आई इसने बोल दी। वो हंसते हुए ही ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल हो गया और पीछे गुलशन और रहीला दिल खोल कर हंसी थी। अगला मुकाबला तो बहुत अहम है। 50 लड़कियों को चुना जाएगा और फिर उनके दरमियान मुकाबला, और फिर सिर्फ 10 लड़कियों के दरमियान, और उसके बाद 5 लड़कियों के दरमियान। जो जीता वो बाजीगर। रहीला शहरयार के स्पीच दोहरा रही थी ताकि गुलशन चिढ़ जाए। मुझे कोई मसला नहीं, चाहे सारी उम्र भी मुकाबलों में दौड़ती रहूं। वो गहरा सांस लेकर बोली थी। आई अल्लाह ना करे तू भी सारी उम्र भागती फिरे। इंशाल्लाह तू तो ऐश करेगी, ऐश। वो जैसे वो सर जी कहते हैं,
آج کل اترا کر کہتی وہ آخر میں کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں ہاں یا نہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائی کہ تمہیں شاہ نواز دے دوں یا نہیں، یا یہ کہوں کہ میں کس حق سے اس کی زندگی کے فیصلے کروں، تو تم کیا کہو گی رحیلہ؟ وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہیں؟ رحیلہ کی ہنسی اڑن چھو ہو گئی۔ دیکھو پاگل، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر تم اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرو گی تو میں سمجھوں گی کہ تمہیں یہ منظور نہیں، پھر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم شاہ نواز کو اپنے لیے چنتی ہو یا کسی اور کے لیے۔ ہماری دوستی کے درمیان یہ بات کبھی نہیں آئے گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ رحیلہ، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں اس کی آواز کانپی تھی۔ رحیلہ کو چنبالا حق ہوا۔ نہیں، میں بس اسے پسند کرتی ہوں۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے جس کو وفا کرنی آتی ہے۔ وہ عورت کی عزت کرتا ہے، نہ کہ اس کے پر کاٹ کر اس کو اپنا محتاج رکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کی مرضی اور اس خوشی کے لیے دنیا سے لڑ جاتا ہے۔ رحیلہ بول رہی تھی اور گلشن کی آنکھوں کے آگے ہر وہ منظر گھوم گیا جب اسے کسی کی ضرورت پڑی، تب وہ اسے اپنے ساتھ کھڑا ملا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ گہری خاموشی میں اس کی سرگوشی گونجی تو رحیلہ کی مارے خوشی کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ اس کمال اداکاری پر تو تجھے آسکر ملنا چاہیے تھا۔ ہاں، اپنی اتنی اچھی قسمت کہاں رے رحیلہ؟ ویسے اس سر کو ضرور ملا ہوگا، پھر ملی اس سے تو پوچھوں گی۔ ہائے ربا، رحیلہ تو سوچو بھی دنیا میں محو ہو گئی، جبکہ گلشن کو اس کی باتوں نے پہلی دفعہ شاہ نواز کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ رات کے جگنو ٹمٹمانے لگے تھے اور میلا چراغاں کے بھی۔ وہ بائک کو سڑک کے کنارے پر کھڑا کرتا اترا تھا۔ چلو اترو، اس نے حکم جاری کیا تھا۔ ارے کہاں لے آئے ہو مجھے؟ وہ پریشان سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ہر طرف سے لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہوا اس سنہری رنگ کی روشنی میں ڈھکے گیٹ کے اندر غائب ہو رہا تھا۔ چلو گی تو خود دیکھ لینا، وہ مصروف سا کہتا آگے بڑھنے لگا۔ شاء اللہ شانی، تم پٹواؤ گے مجھے بھی اور خود بھی پٹو گے، وہ اکتا کر کہتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا کسی کو بھی، تمہیں کبھی ملے گا ایسا موقع دوبارہ؟ میں تمہیں اس جگہ اس لیے لے آیا ہوں، آج تم بھی انجوائے کرو جیسے سب لڑکیاں کرتی ہیں، کھاؤ پیو، چوڑیاں خریدو جیسے سب لڑکیاں خریدتی ہیں، وہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور وہ جو اب اس کے برابر میں چل رہی تھی، وہ تحیر سے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ دو کتاروں کے درمیان میں چلتا ہجوم سنہرے رنگ کی روشنی میں چھپتا ہوا دودھیا آسمان اور پھر ہوا میں ہلکی سی خنکی ان گنت کھانوں کے سٹالز اور اس کے ساتھ کپڑے، جوتے، چوڑیاں، ڈیکوریشن کٹس، ہر طرح کی اشیاء کی خریداری کے لیے سٹالز اور دکانیں موجود تھیں۔ عجیب سرشاری کا سما تھا، جسے دیکھو خوش دکھائی دیتا تھا۔ یہ کون سی دنیا تھی جو آج اس کے سامنے تھی؟ اس نے تو جو دنیا دیکھی تھی وہ کراچی کے اس پست علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے گھر کی چار دیواری میں موجود چند اخباروں تک محدود تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، لیکن اس طرح آزادی کے ساتھ باہر گھومنا کیسا ہے یہ آج کئی سالوں بعد اسے محسوس ہوا تھا۔ اس نے تشکر سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اب آئس کریم کے سٹال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلو سب سے پہلے آئس کریم سے شروع کرتے ہیں۔ آئس کریم کون اسے تھماتے ہوئے وہ بولا تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا کہہ پائی تھی۔ کوئی بات نہیں گلشن، آج جی لو جی بھر کے، وہ کہتے ہوئے مسکرایا۔ کچھ آگے جانے کے بعد اس نے اسے گول گپے دلائے، پھر وہ لوگ کھاتے پیتے کچھ اور آگے بڑھے۔ تمہیں پتہ ہے محبت کیا جادو کرتی ہے؟ وہ آج بے حجاب ہو جانا چاہتا تھا، اپنے دل کے ہر راز سے اس کو آشنا کر دینا چاہتا تھا۔ کیا؟ وہ ہواؤں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ انسان کو جینا سکھا دیتی ہے گلشن، ہر غم میں ہنسنا سکھا دیتی ہے، اگر مل جائے تو۔ آخر میں جیسے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اچھا، اور اگر نہ ملے تو؟ وہ حسب معمول لاپرواہی سے بولی۔ تو پھر خوشی میں بھی انسان غمگین رہتا ہے۔ وہ دھیمے سے ہنس دیا اور کچھ گلشن کے اندر ہی اندر جیسے ٹوٹا تھا۔ اس کا دل ڈوب کے پھر کنارے پر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو امڑ آئے تھے۔ وہ اس سے نظریں چراتی آگے بڑھی تھی جہاں چوڑیوں کا سٹال لگا تھا۔ یہ دیکھو چوڑیاں، وہ مصنوعی دلچسپی دکھاتے بولے۔ آؤ میں پہناؤں، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے نزدیک ہوا۔ نہ نہیں، اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہتی اس نے اس کا ہاتھ بے خودی میں تھاما تھا۔ میں نہیں پہناؤں گا تو یہ دکان والا تمہیں زبردستی پہنائے گا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور تمہیں چوڑیاں پہنائے۔ وہ کہتے ہوئے ایک ایک کر کے اس کے بازوؤں میں کانچ کی وہ خوبصورت چوڑیاں ڈالتا گیا۔ معذرت خواہ ہوں مگر میں مجبور تھا، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ ایک اطمینان سا تھا جو اس کے دل میں اترا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، اسے جیسے آج سمجھ آئی تھی، اور اس خوبصورت شام کا اختتام ہوا تھا۔
آج دوسرا اہم مقابلہ تھا، یعنی اس دوڑ میں جو جیتا وہ اصولی طور پر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ جائے گا۔ وہ آج کچھ نروس تھی اور اس کا نروس ہونا بنتا بھی تھا۔ آج شاہ نواز اس کو اور راحیلہ کو چھوڑ کر ضروری کام سے جا رہا تھا۔ اس کی بھی ٹورنامنٹ کے حوالے سے میٹنگ تھی۔ وہ مجبور تھا مگر اسے تسلی دے کر جا رہا تھا کہ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ جب وہ جانے لگا تھا اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ شانی تم آؤ گے نا؟ اس نے راحیلہ اور شاہ نواز کی سوال کرتی آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر ہی شاہ نواز کو ٹوک کر پوچھا تھا۔ ہاں گل میں آؤں گا۔ تم نروس ہو رہی ہو، ڈر رہی ہو؟ وہ اس کے سہمے ہوئے انداز کو جانچتا ہوا سٹارٹ کی ہوئی بائک سے اترا اور اس کے پاس آیا تھا۔ راحیلہ کچھ سوچتے ہوئے گیٹ کے پیچھے غائب ہو گئی، جبکہ گلشن سر چکائے وہیں کھڑی رہی۔ گلشن میری طرف دیکھو، اس کے نرم لہجے پر اس کی نم پلکوں کو جنبش دی تھی۔ شاہ نواز کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کا کمزور پڑنا اور یوں رو دینا اس کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ گل تم کر لو گی، میں جانتا ہوں تم کر لو گی۔ اگر تم ہار جانے کا خوف اپنے دل سے نکال پھینکو تو تمہارے لیے دوڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کا پہلا میچ تب جیتا تھا جب میں نے ہار اور جیت کے خوف کو دل سے نکال کر صرف اور صرف اپنے شوق کو ترجیح دی تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر اس کے لہجے کی سی تاثیر نہیں رکھتا تھا۔ کم از کم اس وقت تو گل کو یہی لگا تھا۔ تم بہت مضبوط ہو گل، میں نے اپنی زندگی میں اتنی مضبوط نڈر اور بہادر لڑکی نہیں دیکھی جو اپنے لیے، اپنے حق کے لیے اور اپنے خوابوں کے لیے دنیا بھر سے لڑ گئی، وہ بھی بالکل تنہا۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ ضبط کے بند ٹوٹ گئے، آنسو زاروں کی طرح اس کے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ مجھے ہار سے ڈر لگتا ہے شانی، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ ہار؟ اکثر دنیا کی نظر میں جو ہماری ہار ہوتی ہے وہ حقیقتاً ہماری جیت ہوتی ہے۔ تم دنیا کی نظر سے نہیں بلکہ اپنی خود کی نظر سے دیکھو، تمہیں نظر آئے گا کہ تم تبھی جیت گئی تھی جب تم نے پہلی دفعہ امی ابو کے سامنے اپنے اس شوق کا ذکر کیا تھا اور اپنا حق طلب کیا تھا۔ آج یہ میدان تمہارا ہے، تمہاری جگیر، تمہارے خوابوں کی تعبیر۔ جاؤ اور اس تعبیر کو جیو جس کو پانے کے لیے تم نے ہر مشکل اپنے سر لی۔ جاؤ گلشن، میں جلد آؤں گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ گلشن کے آنسو سوکھ چکے تھے۔ وہ مطمئن تھا کہ اب وہ جیت کر ہی دم لے گی، اتنا تو وہ اسے جانتا ہی تھا۔ اف کیا کمال کر ڈالا تم نے میری جان، میری بہن، میری سہیلی، میں صدقے، میں واری، میں قربان تیرے ان قدموں پر۔ ہائے اللہ، نظر بد سے بچائے تجھے، میں راستے میں صدقہ دوں گی۔ راحیلہ کا تو خوشی سے بس نہیں چل رہا تھا۔ بھنگڑے ڈالے وہیں شہریار کے سامنے، اسے تو ذرا جھجک محسوس نہ ہوئی کہ اس کی اونچی اونچی سیٹیوں اور کہکوں پر وہ بہت بار ہنس ہنس کر اسے دیکھتا تھا، لیکن مجال ہے جو راحیلہ نواز کو کسی کی بھی پرواہ ہو۔ پورے 15 منٹ وہ سب کے آگے کھڑی سیٹیاں، تالیاں اور گلشن گلشن کے نعرے لگاتی تھکی نہیں تھی۔ اس مرتبہ شہریار کو دوبارہ مائک میں بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، کیونکہ اس معاملے میں وہ اس کا رائٹ ہینڈ ثابت ہوئی تھی۔ مقابلہ جیتنے کے بعد راحیلہ گلشن سے روتے ہوئے لپٹ گئی تھی، اور آج تو گلشن نے بھی اسے باز رہنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، اور اس خوشی کو دوبالا شاہ نواز کے اچانک آمد نے کیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں ستارہ ہوئی تھی، وہ فوراً اس کی جانب لپکی تھی، اور وہ خوشی سے سر اس بات میں ہلاتا اسے جتا رہا تھا کہ اسے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ کر لے گی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ۔ اور شہریار نے بھی شاہ نواز کو مبارک دی تھی۔ وہ جیسے خاص طور پر ان تینوں سے ملنے آڈیٹوریم سے باہر نکلا تھا جہاں ابھی کچھ دیر قبل ہونے والے مقابلے کے ریزلٹس پر تبصرے ہو رہے تھے۔ بہت شکریہ سر، شاہ نواز نے خوش دلی سے جواب دیا تھا، اور آپ دونوں کو بھی۔ وہ شاہ نواز کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو دونوں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیوں ٹھونکے ماری جا رہی تھی۔ ہائے اللہ جی، ویری ویری تھینک یو۔ راحیلہ کے تو جذبات اسے دیکھ کر ہی بے قابو ہو جاتے تھے۔ شاہ نواز اور شہریار دونوں ہی کھل کر مسکرائے تھے۔ خدا کے لیے راحیلہ، جب گلشن نے دانت پیس کر اسے ٹوکا تھا، آئی دیکھی نا، اب جواب بھی نہ دوں تھینک یو کا۔ وہ خفا ہوئی تھی، لیکن شہریار کی نظر اب اس سے ہٹ کر گلشن پر تھی۔ آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا، ماشاءاللہ، یو آر بلیسڈ۔ شہریار جس گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا، شاہ نواز کو کچھ عجیب لگا تھا۔ بہت شکریہ سر آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، میں آپ کی مشکور ہوں۔ وہ متاثر ہوا تھا، صحیح معنوں میں دل میں کہیں افسوس جاگا تھا اپنی ماں کے کیے پر۔ آپ کے والدین؟ اس نے جان کے یہ سوال کیا تھا۔ جان تو وہ اب اس کے حوالے سے گیا ہی تھا۔ اتنے عرصے کی مسافت بالآخر ختم ہوئی تھی، جسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی آدھی جوانی خرچ ہوئی۔ وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ سب کچھ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر چیز کو حکمت عملی سے کرنے والے شہریار نے یہاں بھی کچھ سوچ کر صبر کا دامن تھام رکھا تھا، مگر بہت اندر اسے اطمینان بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل دل پر کچھ بوجھ کم محسوس ہوتا تھا، کام میں بھی دل لگتا تھا، ان تینوں سے کوئی عجیب سا تعلق بھی محسوس ہوتا تھا، ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ان کے والدین دنیا میں نہیں ہیں۔ عجیب سی خاموشی کو شاہ نواز کے انکشاف نے توڑا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، اور یہ بات اس نے پورے دل سے کہی۔ اس کے بعد
کچھ دیر وہ شاہ نواز سے اس کے بارے میں پوچھتا رہا اور پھر انہیں الوداع کہہ کر واپس اپنے آفس میں لوٹ آیا۔ آج عجیب سی بے چینی نے پھر سے دل کو سکون سے محروم کر دیا۔ ماں جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے مل گئی، اور میں جسے ڈھونڈ رہا تھا شاید وہ بھی۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے باس چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی اور اسے گھما دیا۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل رہی تھی جب اس نے سگریٹ لبوں کے درمیان رکھی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں گلشن اور شانی نے خوب انجوائے کیا۔ کیا گلشن اور شانی اب ملنے والے ہیں؟ کہانی کو جاننے کے لیے جڑے رہیں کتاب ہیرا کے ساتھ۔